السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ انا ارسلناک بالحق، انا بارہا ہماری تلاوت میں یہ لفظ آتا ہے بے شک ہم۔ اگر یہ صرف انا ہو یعنی آگے الف نہ لگا ہو تو پھر تو اس کے معنی ہے بے شک، یقیناً، لیکن انا اس کے معنی ہے بے شک ہم۔ ارسلناک ارسال سے ہے، ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، کوئی خاص مشن دے کر بھیجنا۔ اسی سے رسول کا لفظ آیا ہے، وہ شخصیت جس کو بھیجا جائے۔ تو ارسالہ فعل ماضی ہے، اس نے بھیجا، اور ارسلنا ہم نے بھیجا، کا تجھے، ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو کیوں کہنے والے اللہ تعالی ہیں اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب ہم کہیں گے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انا ارسلناک، بے شک ہم ہی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بالحق، آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ۔ لوگوں کو جس چیز کی اس دنیا میں ضرورت ہے وہ حقائق آپ کو دیے گئے۔ انسانیت کو کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حقیقت آپ کو عطا کی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے بشیرن، رسول تو ہیں اور ہر رسول کی یہ شان ہوتی ہے بشیر اور نذیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر بشارت سے ہے، بشارت کے معنی خوشخبری، کسی اچھے کام پر اچھی جزا اور اچھے انجام کی خوشخبری دینا، جیسے اہل حق کو جنت اور جنت کی نعمتوں اور فلاح دارین کی خوشخبری دینا۔ تو اے نبی آپ کو ہم نے اس حیثیت سے بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور ایک اور حیثیت نذیر کی ہے۔ نذیر کے معنی لفظی ترجمہ ڈرانے والا یعنی ڈر سنانے والا۔ ڈر سنانے والا سے مراد ہے کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، اس برائی کا جو نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے اس کو اس نتیجے کی خبر دینا، تو لہٰذا اسے کیونکہ برائی کا نتیجہ برا ہوگا تو اس برے نتیجے کا بتانے والا نذیر ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اچھی چیزوں پر لوگوں کو اچھے انجام کی خبر دینے والے ہیں، اور ان کے برے کرتوتوں کے نتیجے میں جو برا انجام ان کا آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ خبر دینے والے ہیں۔ باقی رہا یہ لوگ جن کو یہ آپ حقائق بتا رہے ہیں، اپنے بشیر و نذیر کے منصب کے مطابق انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور ان کو اس سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، اس میں کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ اپنے مقام کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے مقام کے مطابق اپنا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، عن کے بارے میں، اصحاب والے، الجحیم جہنم،
یعنی آپ کی امت میں سے اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ آپ نے جن کو تبلیغ کرنی تھی، ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں؟ یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ اس کے مسئول نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہر ایک کو پکڑ کر زوری ہر حال میں اس کے اندر ہدایت کو داخل کر دے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس حکم کو پورا کا پورا من وعن لوگوں تک پہنچانا اور اپنی صلاحیتوں کو اس پہنچانے میں استعمال کرنا ہے۔ آگے اگر کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں۔ تو پڑھتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والے ہیں اہل حق کو، اور جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اہل باطل کو۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہاں تک تعلق ہے جہنم میں جن لوگوں کا انجام ہوگا اور جو لوگ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، تو وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اس حق کو اللہ تعالی ہمیں جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔